ترمذی کی جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی رفع الیدین نہ کرنے والی، اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کے حوالے دیتے ہیں۔ عوام کے پاس کامل علم نہیں ہوتا، عوام کو مغالطے میں ڈالنا بہت آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ترمذی میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو نبی نے پڑھی، اور اس میں بھی آتا ہے صرف پہلی میں رفع الیدین کیا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، دوسری والی کو نہیں کہا۔ تو اب لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا یا بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں، اجتہاد تو ہے نہیں نا، تو وہ عبداللہ بن مبارک کا مقولہ پہلے والے کے بجائے دوسرے پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کو تو امام ترمذی نے خود صحیح کہا ہے، ایک نسخے میں حسن صحیح کہا ہے، ایک نسخے میں حسن کہا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلک کا کام نہیں ہے ان بکھیڑوں میں پڑے۔ لوگ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا رفع الیدین کی، تو کرو نا اب تحقیق، ایک ترمذی کی حدیث کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اسی میں 1 مہینہ چاہیے آپ کو، اتنی مغالطیں ہیں اس میں۔ وہ ایک نسخہ اٹھا کے لے آئے گا، ایک دوسرا نسخہ۔ ہمارے ایک دوست نے ترمذی کی حدیث پہ مناظرہ شروع کر دیا کسی سے، دوست کا دعویٰ تھا یہ صحیح ہے، ان حضرات کا دعویٰ تھا یہ ضعیف ہے۔ 1 مہینے وہ مناظرہ چلتا رہا ہے، میرے دماغ بھی کھاتا رہا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کچھ اور کرنے دے۔ وہ نسخے قدیم قاف میم کے نسخے اٹھا کے لے آئے۔ کیا لکھا ہے بھائی ان بحثوں میں؟ چھوڑو سب، ایک بات تھی، امام ابو حنیفہ کی رائے بن گئی، امام شافعی کی اس کے خلاف ہو گئی، رائے وجود میں آ گئی، کتابوں میں لکھ لی گئی، علماء نے فتویٰ دے دیا، بھائی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، سب کو صحیح سمجھو، آگے بڑھو، اب کوئی دوسرا کام کرو، اب شادیاں کرو، اب بچے پیدا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبھی یہ شادیاں نہ کرنے کا وبال ہے۔ جن لوگوں کی 2-2 3 ہوتی نا، وہ اتنے بکھیڑوں میں پڑے ہوتے۔ ایک بیوی والا جو ہے نا، سارے یہ مسائل وہ پیدا کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بچے بھی ہو گئے، بچے اسکول بھی چلے گئے، اب وہ آئے گا یار وہ گرین والے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے یار وہ رفع الیدین، وہ تم لوگ نے جو حدیث پیش کی وہ ضعیف ہے، وہ انجینئر صاحب نے تو کہا وہ صحیح ہے، اس نے تو اتنے دلائل دیے، اب آپ اس کے خلاف۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگاؤ گے، بچے پیدا ہوں گے تو آپ میرے پاس آؤ گے، حضرت کچھ بتاؤ یار، پیدا تو ہو گئے، کوئی ختنے سینٹر بتا دو کہاں ختنے کرواؤں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت وہ بھاگ گئی گھر سے، حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، وہ پھر ان بکھیڑوں میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ اولاد کی تربیت، اس کو میں عالم بناؤں، اس کو وائز بناؤں، مفتی بناؤں، اس کو انجینئر بناؤں، اس کو ان چکروں میں۔ جیسے آپ اگر دنیا میں جائیں گے نا، ایک ہال سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ان سے بڑے بڑے اختلافات نظر آئیں گے، لوگ اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ انگریز کہتا ہے تو رفع الیدین کی کر، رفع الیدین کے بغیر کر، میں نماز ہی نہیں مانتا، ٹھیک انگریز کیا کہتا ہے، یہ نماز کہاں سے نکالی، انجوائے کرو لائف، کوئی کیا وضو کر رہے ہو استنجا 1 گھنٹہ بیٹھ گئے استنجے میں لگاتے ہو، لوٹے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ، کیا ہے ترقی نہیں کر سکتے؟ انگریز تو ان باتوں پہ اعتراض کرتا ہے۔ لبرل لوگ جو ہے نا، ان کو تو استنجے پہ بھی وہ غصہ آتا ہے، یہ کیا ہے، کھڑے کھڑے پینٹ زپ کھولو، پیشاب کرو، نکلو یہاں سے، یہ کیا مولویوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھو لیٹرین میں جانے کی دعا، لیٹرین سے نکلنے کی دعا ہے بھائی، وہاں بیٹھو، پھر 2 لوٹے پورے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ انگریز جو ہے نا ان باتوں پہ ہنس رہا ہے، تو ہم نے انگریز کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی جانے کی بھی دعا ہوتی ہے، کیونکہ اسلام تہذیب سکھاتا ہے بھائی واش روم بھی تمیز سے جاؤ۔